الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بابا جی بول پڑھیں. اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور آپ کی حاضری اس پاک مجلس میں قبول فرمائے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، الحمدللہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی، لیکن اس کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب کریم علیہ السلام عطا فرمایا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اگر حضور تشریف لائے، ہم کسی اور مذہب کے ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، مجوسی ہوتے، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں اور کوئی مذہب نہیں دیا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہی جو نعمت ہے نا کہ حضور ہمیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں حضور علیہ السلام پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یہ اسی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. مسرت کی صورت میں، جشن کی صورت میں یہ اسی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے. الحمدللہ. کوئی مانے نہ مانے، کوئی شکر ادا کرے نہ کرے، کسی کو ایمان نصیب ہوا نہ ہوا، یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے. ہمیں تو ایمان نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب کریم علیہ السلام عطا فرمایا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے ایک
میرے شاگرد نے، طالب علم نے مجھے موبائل پہ ایک تقریر سنائی، کلپ سنایا، وہ اچھل اچھل کے خطیب کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھتے نہیں ہو، روزے رکھتے نہیں ہو، اور جھنڈیاں لگا لیتے ہو، چراغاں کر لیتے ہو، جشن منا لیتے ہو، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسی بات پر تمہیں جنت مل جائے گی؟ نمازیں پڑھتے نہیں ہو، روزے رکھتے نہیں ہو اور جشن مناتے ہو، اسی پر جنت مل جائے گی۔ اب اس کی یہ بات سن کر نا میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا نماز پڑھنا اور حضور کی آمد کا جشن منانا کیا یہ آپس میں ضدین ہیں، نقیضین ہیں، کہ اگر جشن مناؤ گے تو نماز نہ پڑھو گے اور اگر نماز پڑھو گے تو پھر جشن نہیں مناؤ گے؟ یہ ضدیں تو نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، سبحان اللہ، اللہ کے فرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ فرض ہے، وہ بھی ادا کرو، اور حضور کی آمد کی خوشی بھی کرو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر جشن مناؤ گے تو پھر نمازیں چھوڑ دو، فرائض کو پس پشت ڈال دو، اور اگر فرائض ادا کرنے ہیں تو پھر تمہیں جشن منانے کی اور خوشی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فرض بھی ادا کرو اور ہم کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، فرائض ادا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا ہے، یہ فرض کا تقاضا ہے، اور محبوب کی آمد کو اللہ کا احسان سمجھو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؟ کہتے ہیں دلیل دو، کہتے ہیں دلیل دو۔ بھائی دلیل تو ہوتی ہے ماننے والے کے لیے، دلیل ہوتی ہے ماننے والے نہ ماننے والے کے لیے دلیل نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل رہا تھا تو یہ نشانی ہے کہ کوئی نہیں؟ حق کی نشانی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کیا فرعون کے لیے بھی یہ دلیل تھی؟ فرعون نے اس دلیل کو مانا نہیں، فرعون کے چمچوں چیلوں نے اس دلیل کو دلیل مانا نہیں۔ اچھا چاند جب دو ٹکڑے ہو گیا یہ نشانی تھی کہ کوئی نہ؟ ابو جہل نے مان لی نشانی؟ ابو جہل کے چیلوں چمچوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی تھی، نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی، تو پھر یہ نشانی ہے کہ کوئی نہ؟ دلیل ہے کہ کوئی نہ حقانیت کی؟ تو پھر صالح علیہ السلام کی قوم نے مان لیا تھا۔ تو دلیل تو ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے کون سی دلیل ہے؟ اگر ماننے والے ہو تو پھر دلیل مانگو نہیں، سنو۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا عظیم الشان رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لقد نبی فرماتا
صرف اتنا ہی ہوتا من اللہ علی المؤمنین تو پھر بھی ہمارے لیے کافی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو لقد اسی لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ منکر تو نہیں مانے گا۔ بے شک تاکید ہمیشہ بات کی وہاں کی جاتی ہے جہاں منکر نہ ماننے والے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بے شک مثلا علماء فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، انا زیدن قائم۔ اب یہ انا کہہ کر جو اپنی بات کو پکا کیا جا رہا ہے نا، یہ منکر کو سنانے کے لیے انا زیدن، اب انا زیدن قائم بھی کوئی زید قائم ہے، انا زیدن قائم، انا کی تاکید کر دی کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ منکر اپنے انکار میں اور زیادہ بڑا، تو عرب میں آ گیا انا زیدن نہ قائم، کہ انا بھی تاکید کے لیے آ گیا، لام بھی تاکید کے لیے آ گیا۔ یہ تاکیدیں بڑھ رہی ہیں منکروں کو منوانے کے لیے، لیکن منکر پھر نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ منکر تو نہیں مانیں گے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق بے شک اللہ نے مومنوں پر اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا، اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر یہ فرمایا نا، مومنوں پر، کافروں پر نہیں، منافقوں پر نہیں۔ تو پھر جن پر احسان ہوا ہے شکر وہی کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جن پر احسان ہوا ہے شکر بھی وہی ادا کریں گے، جن پر احسان ہی نہیں ہوا وہ کس بات کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جن پر احسان ہوا ہے وہی شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے پہلے کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں وہ گنہگار ہے، ہم کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اگر خوشی منانی ہے تو پھر نمازیں چھوڑ دو، پھر روزے چھوڑ دو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر آنا تھا نا، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کر کے جماعت کا وقت ہو گیا، میں نے کہا پہلے جماعت سے نماز پڑھیں گے پھر اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تاخیر ہوئی ہے تو با جماعت نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا اب راستے میں ادھر پہنچتے پہنچتے ادھر بھی جماعت ہو جائے، ادھر بھی چھوڑ دوں، کیوں؟ الحمدللہ با جماعت نماز پڑھ کے حاضر ہو گئے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور حضور کی آمد کے جشن بھی مناتے ہیں۔ اچھا، پھر عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ 12 تاریخ کو تو حضور کی ولادت ہی نہیں، ولادت تو 8 تاریخ کو ہے، 8 ربیع الاول کو ہے، 12 کو تو ولادت ہی نہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم اس لیے جشن مناتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 کو ہی ہے؟ اگر 12 کے علاوہ کسی اور دن ہو تو پھر جشن منانے کی ضرورت نہیں۔ حضور کی ولادت 12 کو ہو 8 کو ہو، حضور آئے تو ہے نا ہم سارے۔ آپ کو ایک خوشی کسی دن ملتی ہے، مثلا ہفتے کو وہ خوشی آپ کو ملی، ہفتے کو آپ کو خوشی ملی تو آپ اس لیے خوش ہیں کہ ہفتے کو ملی ہے۔ اگر وہی خوشی اتوار کو مل جاتی تو کوئی خوش نہ ہوتی، اگر وہی خوشی سوموار کو مل جاتی تو کوئی خوشی نہ ہوتی۔ یہ اس لیے ہے کہ خوشی وہ ہفتے کو ملی ہے۔ نہیں بھائی، ہم اس لیے خوش نہیں کہ حضور کی ولادت 12 کو ہوئی،
ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا رہی 12 کو، تو ہم کوئی اس بات کے پابند نہیں ہے کہ ہم نے خوشی صرف 12 کو کرنی ہے۔ آج 12 تو آج کیا ہو رہا ہے؟ جشن میلاد ہے یا نہیں؟ ہم کب 12 کو؟ ہم تو صرف ربیع الاول میں ہی خوشی منانے کے قائل نہیں، الحمدللہ ہم تو سارا سال حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ کوئی خوشی ہو تب بھی میلاد، کوئی غمی ہو تب بھی میلاد۔ ہم تو صبح ہو شام ہو رات ہو دن ہو، ہم تو اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ہم تو یہ ہر وقت خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں اقوال مختلف ہیں کہ حضور کی ولادت فلاں تاریخ کو ہوئی، فلاں تاریخ کو ہوئی، تو یہ اقوال صرف اسی بات میں نہیں ہے، اکثر معاملات میں یہ مختلف اقوال ہوتے ہیں کہ یہ کام فلاں تاریخ کو ہوا، دعا کہتا ہے یہ فلاں تاریخ کو ہوا، تیسرا کہتا ہے فلاں تاریخ کو ہوا۔ لیکن پھر جب محققین علماء ان اقوال کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی قول کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ یہ قول زیادہ معتبر ہے۔ تو یہاں بھی حضور کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی، اس میں اقوال اور بھی تھے، لیکن محققین نے ترجیح اسی قول کو دی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 کو ہوئی۔ ہم تو ہر وقت حضور کا جشن میلاد منا رہے ہیں، لیکن جب وہ 12 تاریخ 12 ربیع الاول آتی ہے تو ذرا اور زیادہ اظہار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تو وہ کون سا وقت ہے جب ہمیں حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے، یا ہمیں اپنے ایماندار ہونے کی خوشی نہیں ہے، یا ہم اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے، بتاؤ وہ کون سا وقت ہے؟ ہم تو ہر وقت اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب کریم علیہ السلام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 12 کو تو حضور کی میلاد تو ہے نہیں، 12 کو تو حضور کی وفات ہے، تو حضور کی وفات کا غم ہونا چاہیے نا، حضور کی وفات کا سوگ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی یہ بات سنی؟ سنتے ہو نا کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی ہے، تو اب تو وفات ہو گئی، اب تو وفات کا سوگ ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ یاد رکھیے رسول پاک علیہ السلام کا وصال شریف وہ ٹھیک ہے 12 تاریخ کو ہوا ہے، لیکن خود رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو پابند کر دیا کہ جو ایمان والا ہے وہ کسی کے مرنے پر چاہے اس کا کتنا عزیز کیوں نہ فوت ہو جائے، کسی کے مرنے پر 3 دن کے بعد سوگ نہیں کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو ایمان، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ساری کتب میں ہے حدیث کی، کہ 3 دن کے بعد سوگ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کا سوگ زیادہ عرصہ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و 10، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بھی سوگ نہیں کر سکتی۔ اور سوگ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس سے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ پھر اگر تیسرے دن کے بعد سوگ نہیں کرنا تو پھر ہم 7واں 40واں یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی 7واں 40واں جو بعد میں کرتے ہیں یہ سوگ نہیں ہے، یہ تو بخشش کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخشش کی دعا ہے، اور بخشش کی دعا کے لیے حضور نے یہ 3 دن مقرر نہیں فرمائے، بلکہ سوگ۔ اور سوگ کس کو کہتے ہیں؟ سوگ کہتے ہیں غم کی کیفیت میں رہنا، غسل نہیں کرنا، نہانا نہیں سوائے فرض غسل کے،
اچھے کپڑے نہیں پہننے، اگر عورت ہے تو اس نے زیور نہیں پہننا، سرما نہیں لگانا، یعنی اس کو سوگ کہتے ہیں، یہ سوگ منع ہے۔ اب ہمیں جو حضور کی وصال پاک وہ کب ہوا، اور 15ویں صدی میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ سوگ کرو تو وہ حضور کے حکم کی مخالفت کروا رہا ہے۔ میری بات ذرا سمجھنی ہوگی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم سوچیں اور بات سن کر اس میں فکر کریں کہ حضور تیسرے دن کے بعد سوگ سے روک رہے ہیں، اور یہ 15 صدیاں بعد سوگ کروا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی فرمان کی مخالفت ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر حضور کا آنا نعمت ہے، اور نعمت کے شکر کے لیے بھی کوئی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دن مقرر کیا کہ صرف ایک دن شکر کرو، دوسرے دن مت کرنا، صرف 3 دن شکر کرو، چوتھے دن مت کرو، 6 مہینے شکر کرو، 6 مہینے کے بعد شکر نہ کرنا، بلکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہو، جب بھی شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہوگا، جب بھی شکر کرو گے۔ نعمت کے شکر کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اور کسی کی وفات پر سوگ کے لیے تو 3 دن یہ رسول پاک علیہ السلام نے مقرر کروا دیے ہیں، اور خاتون کے لیے جو بیوہ ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یہ قرآن نے مقرر کر دیا۔ تو آج اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ اب سوگ تو معلوم ہوا کہ منع ہے، اور جو اس کا حکم دے رہا ہے یا اس کا مشورہ دے رہا ہے وہ شریعت کی مخالفت، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے۔ اب آئیے کہ حضور کے آنے سے جو ہمیں نفع ملنا شروع ہوئے، کیا رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد وہ نفع ملنا بند ہو گئے؟ وہ ملنا بند نہیں ہوئے، بلکہ حضور کی آمد سے جو رحمتیں نازل ہونا شروع ہوئی تھی وہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آج اگر کوئی کلمہ پڑھے تو ایمان نصیب نہیں ہو جاتا، یہ حضور کی آمد کی یہ رحمتیں ہیں۔ کیا حضور صرف اپنے صحابہ کے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن، کہ ہمارے بھی سفارشی ہوں گے؟ ہمارے بھی سفارشی ہوں گے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے صدقے شروع فرمائی تھیں وہ نعمتیں رکی نہیں، یہ وہ قیامت تک کے امتیوں کو حاصل ہوں گی۔ اس لیے قیامت تک آنے والے امتی حضور کے غلام ہونے پر فخر بھی کرتے رہیں گے، شکر بھی کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، خوش بھی ہوتے رہیں گے اور شکر بھی ادا کرتے رہیں گے۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ رسول پاک علیہ السلام کا کی وصال شریف، آپ کی وفات مبارکہ، یہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ ہے یا نہیں؟ اب سنیے، رسول پاک علیہ السلام آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے وصال شریف کی خبر دی، اور خبر کس انداز میں دی؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قریب میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور میں تمہارے لیے فرد بنوں گا، تمہارے لیے فرد بنوں گا۔ اب وہ فرد کیا؟ فرد فا را قو فے رے توئے، یہ فرد ہے۔ اب فرد کہتے ہیں کہ جو پہلے چلا جائے اور پچھلے آنے والوں کے لیے بخشش کا سبب پیدا کرے، پہلے جائے
اور پچھلے آنے والوں کے لیے بخشش کا سامان مہیا کرے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ جب بڑا کوئی فوت ہوتا ہے نا، مرد یا عورت، تو جنازے میں کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیوں؟ یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے فوت شدگان کو بخش دے، ہمارے حینا و میتنا، شاہدنا و غائبنا، ہمارے حاضرین کو بخش دے، جو حاضر نہیں ہیں ان کو بخش دے، ذکرنا و انسانا، جو مرد ہیں ان کو بخش دے، اور اغفر، بخش دے۔ لیکن جب کوئی بچہ یا بچی چھوٹے فوت ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، کیا کہتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ یہ جو مجمع ہے نا، مجمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں صرف وہ چسکا لینے والے، ترنم سننے والے یا ہنسی والی باتیں سننے والے۔ میرے پاس نہ وہ ہنسی والی باتیں ہیں، ترنم لگا لیتا ہوں لیکن ترنم کی ضرورت نہیں، میرا کام ہے بات سمجھانا، اور بات سمجھتے ہیں عقل والے، شعور والے۔ نادان، یہ جو بچے باتیں کرنے والے ہیں یہ نادان ہیں، یا کوئی بالغ بھی ہو اور نادان ہو تو پھر ان کے لیے میری باتیں یا میری تقریر ان کے لیے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بچہ یا بچی فوت ہوتا ہے تو اس میں اس کا جنازہ جب پڑھتے ہو تو اللہم اغفر نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرض بنا۔ یا بچی فوت ہوتی ہے تو جنازے کی دعا مانگتے ہو، اللہم اجعلھا لنا فرطا، یا اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرض بنا۔ وہ فرض کیا؟ اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو فرض یہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی جو صحابیات تھی نا، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جب آپ واعظ فرماتے ہو تو مرد آپ کے قریب قریب ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، ہمیں پیچھے جگہ ملتی ہے، اور مرد آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں، اچھی طرح سنتے ہیں، ہمیں تو موقع ہی بہت پیچھے ملتا ہے۔ تو آپ ایسا مہربانی فرمائیں کہ ایک دن ہم عورتوں کے لیے مقرر فرمائیں کہ جس دن ہم آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی آواز سنیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کرم فرما دیا، ان کے لیے دن مقرر کر دیا۔ اب ان میں کچھ وہ خواتین بھی تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو چکے تھے اور وہ بڑی غمگین اداس تھیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے جو واعظ فرمایا نا، اس میں وہ عورتیں جو اداس اور غمگین تھیں اپنے بچوں کی وفات کی وجہ سے، بے شک غم ہوتا تو مردوں کو بھی ہے، لیکن مرد ذرا حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، عورتیں وہ اتنے حوصلے والی نہیں ہوتی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحابیات کو کہ جس کے 3 بچے چھوٹے چھوٹے صغر سنی میں فوت ہوئے ہوں گے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں کو فرمائے گا کہ تمہارے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جنت میں۔ وہ بچے اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگیں گے کہ یا اللہ دنیا میں جب ہمیں بھیجا تھا تو ہمیں ماں باپ سے جلدی جدا کر لیا تو نے، اور آج بھی تو ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور ہمارے ماں باپ حساب کے لیے رکے رہے، ہم نہیں جنت میں جاتے، ہمیں جنت میں بھیجنا تو پھر ہمارے ماں باپ کو بھی ملا۔ ہیں مومنوں کے بچے،
کافروں کے بچے ایسا نہیں کر سکتے، یہ مومنوں کے بچے ہیں۔ جب وہ جھگڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ ان کے ماں باپ گناہ گار ہوں گے، وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ مومنوں کے بچے جھگڑا کریں گے نا کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے ماں باپ حساب کے لیے رکے رہیں، ہم نہیں جاتے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ماں باپ کی لو اور جنت میں۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں باپ گناہ گار بھی ہوں گے نا تو وہ اپنے وہ بچے ان کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں۔ فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہوئے ہوں گے، اب ان خواتین میں صحابیات میں کچھ وہ بھی خواتین تھیں کہ جن کے 3 بچے نہیں 2، تو کسی خاتون نے پوچھا حضور اگر 3 نہ ہوں کسی کے 2 بچے ہوں، فرمایا 2 بچے بھی اپنے ماں باپ۔ اب کوئی اور خاتون بولی، انہوں نے کہا حضور اگر کسی کے 2 بھی نہ ہوں 1 ہو، تو فرمایا وہ 1 بھی جنت میں لے جائے۔ یہ ہے فرد، یہ ہے وہ لفظ فرد تھا نا، جو ہم جنازے پر دعا مانگ رہے ہیں اس بچے یا بچی کے لیے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرد بنا، یعنی ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا، ہمیں جنت میں لے جانا۔ اچھا، وہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا 1 بچہ بھی مرا ہوگا تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کے ہاں اولاد ہی نہیں، جب ہوئی نہیں اولاد تو مرے گی کیا؟ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اولاد تو دیتا ہے لیکن وہ زندہ رہتے ہیں، بچے فوت ہی نہیں ہوتے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ اگر کسی کا اور کوئی فرد نہیں ہوگا تو میں ساری امت کا فرد ہوگا۔ آگے تو تشریف لے گئے لیکن آگے جا کر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بخشش کا سامان۔ اگر آپ کی وفات بھی ہو چکی ہے تو ہمارے لیے تو وہ بھی خوشی کا باعث ہے کہ حضور آگے تشریف لے گئے ہیں، تو ہماری رہا یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا کہ فوت ہو گئے، یا جیسے وہابی شابی یا اس طرح کے لوگ کہتے ہیں مر گئے وغیرہ وغیرہ، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ شہید اس کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی قبر میں دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ صرف اس دنیا والوں سے پردے میں گئے ہیں، بلکہ شہیدوں کی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو ہمارے حضور تو زندہ اپنے روضہ اقدس میں جلوہ گر ہیں، اور وہ روضہ اقدس کوئی آپ کے لیے قید نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے نا وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے آتا جاتا ہے۔ تو شہید تو اللہ کے نبی کا غلام ہے، اللہ کے نبی کی شان تو معراج والی رات سارے نبی مسجد اقصی میں حاضر تھے کہ نہیں؟ نماز ان کو حضور نے پڑھائی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی تو زندہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حج کرتے ہوئے، ایسے اتر رہے اور تلبیہ پڑھتے جا رہے، ان کے حلیے بھی حضور نے بتائے،
سبحان اللہ کہ فلاں اللہ کے نبی کا جسم موٹا تھا، فلاں کا جسم پتلا تھا، فلاں کا قد لمبا تھا، فلاں یہ حضور علیہ السلام نے سارے ان کے حلیے بتائے. سبحان اللہ وہ اللہ کے نبی زندہ ہے تو حضور تو ان سب کے سید و امام ہیں. تو اس لیے اگر تم جو سوگی کو اچھا سمجھتی ہو تو تم پھوڑی بچھا کر بیٹھ جاؤ. یعنی ہم تو انشاءاللہ جھنڈیاں لگا کر، اور صرف جھنڈیاں نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، صرف جھنڈیاں نہیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے بازاروں کو جھنڈیوں اور بجلی کے بلبوں سے ہم نے ان کو روشن کرنا ہے، اور ہم نے اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے مزین کرنا ہے. کیوں جی؟ ہم نے اپنے چہروں کو، بولیے، سنت مصطفیٰ سے مزین کرنا ہے. ہم نے اپنے دلوں کو نور محبت مصطفیٰ سے مزین کرنا ہے. صرف یہ جھنڈیاں لگا کر نہیں کہ ہم صرف کمروں اور مکانوں کو، گلیوں اور بازاروں کو مزین کریں، ہم اپنے دلوں کو بھی مزین کریں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ سے، اور حضور کی محبت کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے، اور اپنے چہروں کو حضور کی سنت سے مزین کریں گے. ہماری زبانوں پر درود و سلام ہوگا اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ میرے جو بھائی، میرے دوست، یہ دیکھیے نا، جو وردی ہوتی ہے نا، وردی، کیا وردی کے بغیر اگر ایک ہمارا کوئی فوجی ہندوستان کی فوج کی وردی پہن لے تو آپ کے دوسرے فوجی اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر کوئی فوجی ہمارا ہی ہو لیکن وردی ہندوستان کے فوجی کی پہن لے تو ہمارے فوجی اس کو مار دیں گے. یہ ہندوستان کا فوجی کر دیں، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو قید کر دیں گے، اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے. یہ چند دن پہلے نا چین کا ایک فوجی وہ چلتا چلتا ہندوستان کے ایریا میں چلا گیا، ہندوستان کے فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا. یہ ٹی وی میں آ رہا تھا. تو وہ چھوڑا یا نہ چھوڑا، بھارت وہ بھی فوجی تھے ہندوستان کے، چین کا فوجی بھی تھا. تو ان ہندوستان کے فوجیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ ہمارا فوجی نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے دشمن کا فوجی ہے؟ وردی سے پتا چلا، وردی سے پتا چلا. تو ہم بھی تو کسی کے فوجی ہیں. ہم رسول اللہ علیہ السلام کے فوجی ہیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک وردی دی ہے. وہ کیا وردی ہے؟ آپ کے پاس کچھ مجوسی آئے، نصرانی آئے، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑیاں منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی. تیرے پاک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے فوجیوں تمہاری وردی یہ ہے، قص الشوارب واعف اللحى. مونچھیں کٹواؤ، داڑھی بڑھاؤ، یہ ہے میرے فوجیوں کی وردی. بعض ملوں میں ایک وردی ہوتی ہے، اگر کسی آدمی نے وہ وردی نہ پہنی ہو تو اس کو مل میں جانے دیتے. بعض اداروں کی وردی ہوتی ہے، اگر وہ وردی نہ پہنی ہو تو وہ اس ادارے میں چلا جاتا ہے. جی تو تیری مسجد کی کوئی وردی نہیں، تیری مسجد کی کوئی وردی نہیں. پینٹ نیچے پینٹ ہے، اوپر وہ چھوٹی سی جرسی، کیا کہتے ہو، شرٹ. وہ جب سجدے سے اٹھتا ہے یہ پینٹ شرٹ والا تو سب سے پہلا کام آپ دیکھیے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے ایسے شرٹ کو پیچھے سے قید کرتا ہے. بولیے نہیں، دونوں ہاتھوں سے. اور یاد رکھیے دونوں ہاتھوں سے جو کام کیا جائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے.
نماز اس سے، کیونکہ وہ عمل کثیر ہو گیا، 2 ہاتھوں سے کام کیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ اٹھا ہے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرٹ کو نیچے کیوں کھینچا ہے؟ اس کو یقین تھا کہ جب میں سجدے میں گیا تو شرٹ اوپر ہو گئی اور پینٹ نیچے رہ گئی۔ اور آپ نے کئیوں کو دیکھا ہوگا کہ اب جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ جس کا پردہ فرض ہے وہ جگہ ننگی ہوتی ہے، جس جگہ کا پردہ فرض ہے وہ جگہ ننگی ہوتی ہے۔ اور اسلام نے جو ہمیں لباس دیا ہے نا، اسلام نے جو لباس دیا ہے وہ آپ دیکھیے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ جگہ، یہ پردہ فرض ہے، یہ پردہ فرض ہے۔ اب اسلام نے ہمیں جو لباس دیا ہے وہ دیکھیے، نیچے سلوار ہو اوپر کرتا ہو، تو سلوار کہاں تک ہے؟ اور کرتا کہاں تک ہے؟ نیچے تک۔ یہ ڈبل کپڑا ہو گیا نا، کہ اگر کپڑا پتلا بھی ہو تو ڈبل جب آ جائے گا تو نظر، یہ پردہ ہے نا۔ پھر یہ کھلا بھی ہے، یہ کھلا بھی ہے کہ اس سے میرے اعضاء کی حرکت، چلنے سے بھی میرے اعضاء کی حرکت کسی کو نظر نہیں آئی۔ اب سلوار کرتا ہو یا نیچے چادر ہو، جیسے چادر والے حضرات نے چادر پہنی ہے تو وہ کہاں تک ہوتی ہے، اور اوپر کرتا نیچے تک ہوتا ہے۔ جب پینٹ والا پشت کر کے جا رہا ہوتا ہے تو حرکت ساری نظر آتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اسی کو پردہ کہتے ہیں، اسی کو ستر کہتے ہیں۔ تو کم از کم اگر تو نے مسجد میں پینٹ لے کر بھی آنی ہے تو اوپر شرٹ کی بجائے اوپر ایک کرتا رکھ لے، ایک کرتا رکھ لے لمبا سارا، کہ جب نماز کے لیے آنے لگے تو وہ کرتا پہن کر مسجد میں آ جائے، تاکہ نیچے بے شک پینٹ رہے، اوپر کرتا جب تیرا گھٹنوں تک یا گھٹنوں کے نیچے تک ہوگا تو نہ سجدے میں تیرا وہ فرض والی جگہ ننگی ہوگی، نہ تو چلتے ہوئے اگر جا رہا ہے تو تیرے اعضاء بھی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اور کسی ادارے میں اگر تو نے جانا ہے وہاں پینٹ ضروری ہے تو اس ادارے میں پہن لے، لیکن جب اپنے گھر آئے جہاں تیری والدہ موجود ہے، جہاں تیری بہنیں موجود ہیں، جہاں تیری بیٹیاں موجود ہیں، تو کم از کم وہاں تو پینٹ نہ پہننا، یہ تو آگے پیچھے سے ننگا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جو وردی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہے، اللہ کرے سارے مسلمان وہ وردی پہن لیں، ان کے چہروں پہ خوبصورت داڑھی ہو، سر پہ امامہ شریف رکھا ہوا ہو، اگر امامہ شریف نہیں تو ٹوپی ہی پہن لیں، ننگے سر آئیں گے، ننگے سر نماز شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی کہے مجھے کتنے لکھا ہے، کیا تیرے میرے پاک نبی ننگے سر رہتے تھے؟ کیا ہم اپنے پاک نبی کے اس لباس کو پہننے کے پابند نہیں ہیں؟ سلوار پر بھی تو پیسے لگا سکتا ہے، کرتے پر بھی لگا سکتا ہے، پینٹ شرٹ پر بھی تو پیسے لگا سکتا ہے، ایک سر ہی تیرا ہے جس پر ٹوپی تو نہیں لے سکتا یا پگڑی تو نہیں لے سکتا، پیسے کی کمی نہیں۔ یہ ننگے سر رہنا یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے، یہ انگریز کا لباس ہے، بے شک یہ انگریز کا لباس ہے۔ مسلمان کا لباس ننگے سر رہنا نہیں۔ مسلمان کے لباس میں چادر کرتا ہو یا سلوار کرتا ہو تو اس کے ساتھ دستار بھی ہے، امامہ شریف ہے، یا کم از کم خوبصورت ٹوپی تو ہونا۔ یہ جو
آپ نے یہ چھپو سر پہ رکھے ہوئے ہیں پلاسٹک کے، یہی پہن کے جا سکتے ہو کسی شادی وغیرہ میں؟ پھر جب جانے لگیں گے نا تو سر سے اتار کے ایسے پھینک دیں گے۔ پتہ ہے جو سر پہ کیا جاتا ہے اس کو ہمارے بزرگ یا حدیث میں کیا آتا کہ سر پہ جو پگڑی ہوتی ہے یہ عزت ہے انسان کی، یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے۔ جب لڑائیاں ہوتی تھی نا اور ایک فریق دوسرے کا قتل کر دیتی تھی تو مقتول کے وارثوں کے پاس قاتل کے وارث چلے جاتے تھے، وہ پگڑی اتار کے ان کے سر ان کے پاؤں پر رکھ دیتے، وہ کہتے چلو ہنسا معاف کی، قتل معاف ہو جاتا تھا۔ کیا انہوں نے پگڑی اتار کے ہمارے پیروں پر رکھ دی ہے، قتل معاف ہو جاتا تھا، بڑے سے بڑا جرم معاف ہو جاتا تھا۔ یہ ہے تیری پگڑی کی عزت، یہ ہے تیری پگڑی کی قیمت جو تو نے اتار کے پھینک دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارا بچپن تھا نا، ہم نے اپنے بچپن میں جو اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے ان کو دیکھا، جو میرے بھائی 70-80 سال کے ہیں، ان سے پوچھیے کہ اس وقت جب ہمارا بچپن تھا اور ہمارے بزرگ اس وقت جو بوڑھے تھے، ہمارے باپ دادا تایا چاچا، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی تھیں، عالم نہیں ہوتے تھے، چہروں پہ داڑھی مبارک ہوتی تھی، ان کے سروں پہ دستاریں ہوتی تھیں، اور اس وقت کی جو ہماری مائیں، ہماری خالائیں، ہماری نانیاں دادیاں، ان کے سروں پہ دوپٹے اور چادریں ہوتی تھیں، وہ اپنے گھر میں بھی ننگے سر نہیں۔ کل میں حیران ہو گیا، ایک عورت ذرا موٹر سائیکل بڑا بگا رہی ہے، عورت موٹر سائیکل بگا رہی ہے جیسے کوئی یہ اللہ اکبر، کیا ماحول آ گیا۔ یہ میری باتیں آپ کو کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ یہ ہے وردی، اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اور جو وردی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہے وہ پہنیں گے تو حضور اپنا سپاہی ہمیں مانیں گے، اور اگر ہم نے وہ وردی نہ پہنی تو ہم حضور کے سپاہیوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم میلاد کی خوشیاں بھی منائیں گے اور حضور کی دی ہوئی وردی پہن کر محبوب کا دل بھی خوش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امتی جو کام کرتے ہیں نا وہ مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور جب میں ان کے نیک کام دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میں جو نیک کام کرتا ہے نا وہ اپنے رسول کو خوش کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو پھر بھی تو کوئی خوش ہوتا ہوگا؟ بتاؤ کون ہے؟ شیطان۔ سارے شیطان۔ برے کام کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اور اچھے کام کرنے سے کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ اور پھر ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور ہمارے محسن کون ہے؟ ہم پہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو اپنے محسنین کو ناراض کرے اور اپنے دشمن کو خوش کرے، پاگل اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا